أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو روئے زمین کے تمام لوگ ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں پر جبر کریں گے حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں؟ اس صورت کی ابتدا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کفار کے شبہات بیان کیے گئے۔ ایک شبہ جو بیان کیا گیا ہے کہ اگر ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہ مانا تو آسمان سے ہم پر عذاب نازل ہوگا، اور اللہ تعالی منکرین پر عذاب نازل کرے گا اور مومنوں کی مدد فرمائے گا۔ وہ یہ کہتے تھے معاذ اللہ ہم تو نبوت کا انکار کرتے ہیں، کفار ابو جہل نہیں مانا، ساری زندگی ابو لہب نہیں مانا، ہاں جی عتبہ شیبہ یہ منافقین سارے حضور کی نبوت کو سچا نہیں مانا انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں ہم تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار بھی کرتے ہیں، ان کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، ہم پر آسمان سے عذاب کیوں نہیں آتا؟ ہم پر عذاب آنا چاہیے۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے ان کے جواب میں 3 انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات اور ان کی قوم کے واقعات بیان کیے، جو میں نے کل تک پوری تفصیل سے بیان کر دیے۔ پہلے نمبر پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ تفصیل سے بیان ہوا کہ کس طرح موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے انکار کیا، کیا کیا ان کے اوپر عذاب آیا، ہاں جی نبوت کا انکار کیا، معجزات کا انکار کیا، اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا، یہ تفصیل سے بیان ہو چکا۔ دوسرا واقعہ قوم نوح کا، حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی، آپ کی قوم نے آپ کا انکار کیا 950 سال۔ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کی 950 سال۔ حضرت جی آج مولوی صاحب 2 سال مسیح پرانے ہو جان نا جی تو انتظامیہ تانے مار دی، مولوی صاحب جدو دے تسی آئے ہو نمازی نہیں ودے، تسی آئے ہو تو نمازی نہیں ودے۔ میں نبیوں کے جو جوتے مبارک ہیں ان کے نیچے جو خاک ہے میں اس سے بھی کم تر آدمی ہوں۔ مولوی کی جرت ہی نہیں ہے کہ ان کی خاک کے برابر بھی ہو جائے، ان کی خاک بھی شان والی۔ اللہ کے نبی نے 950 سال تبلیغ کی، کتنے بندے ایمان لائے؟ 80 بندے، 80 بندہ صرف ایمان لایا نوح علیہ السلام پر۔ اب یہ ان تمام اعتراض کرنے والوں کے اعتراض کا جواب اللہ دے رہا ہے۔ یہ جو آوازیں مارتے ہیں نا جی مولوی صاحب دی تقریر کو اثر نہیں ہے، دل نہیں بدل دے، حرام اندر جائے گا، ہاں جی 2 نمبری، دھوکہ، فراڈ، جھوٹ، یہ کھانا جب اندر جائے گا تو مولوی کی بات اثر کہاں کرے گی؟ حضرت جی یہ اللہ نا میں قربان جاؤں اس قرآن کے، یار کمال اللہ کی کتاب ہے، ایک ایک راز نا بال کی بھی کھال اتار کے رکھ دی ہمارے ساتھ۔ وہ اب ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، کوتاہی ہے تو ہمارے اندر کوتاہی ہے، اللہ کے کلام کی شان یہ ہے۔ کمال ہو گیا جی، کمال ہو گیا جی۔ کافروں نے انکار کیا، انہوں نے کہا جی ہم تو آپ کا انکار بھی کرتے ہیں، اسی تو ہر روز جنا مولویوں نے ذلیل بھی کرنا ہے، گالاں بھی کٹنے ہیں، سر ساڈے اتنے تو کدی عذاب نہیں آئے، جی ایڈے سچے ہوندے، ہاں جی اللہ دے نیڑے ہوندے تے ساڈے تے عذاب آ جاندا، اسی تباہ برباد ہو جاندے۔ یہی اعتراض کافروں نے کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو روزانہ آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، ہمارے اوپر تو کوئی عذاب کوئی نہیں آیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا تفصیل سے، نوح علیہ السلام کا واقعہ سنایا۔ تیسرا اللہ کی ذات نے خاص طور پر حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا کہ انہوں نے انکار کیا، عذاب آنے ہی والا تھا کہ اس قوم نے توبہ کر لی۔ حضرت یا ہی توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی رحمت کی برسات فرمائی۔ یاد رکھیں
عذاب یہ نہیں ہوتا کہ آسمان سے پتھر گریں یا آپ کی شکلیں بدل جائیں. عذاب کی ایک شکل یہ ہوتی ہے اللہ مت مار دیتا ہے. ساری زندگی اب دیکھیں نا جی، آج کل نا جی ایک بڑا شور مچا ہوا، اوئے ہوئے ہوئے بخاری مسلم سے اپنی نماز دکھاؤ، بخاری مسلم سے اپنی نماز دکھاؤ. روڑا پیا ہوا ہے جن دی نماز بخاری مسلم دی ورگی نہیں، ان دی نماز ہی نہیں. میں ایک سوال پوچھتا ہوں، بخاری آ رہا ہے 200 سال کے بعد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 200 سال بعد بخاری آ رہا ہے، اور مسلم اس کے بھی بعد. اب وہ 200 سال مسلمان کیا کرتے رہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر باب بخاری کے پیدا ہونے سے پہلے تک مسلمان کون سی نماز پڑھتے رہے؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جو میری نماز بخاری اور مسلم میں ہوگی تم نے وہی پڑھنی؟ یعنی کہ 200 سال مسلمان بالکل خلی ولی رہے، زیرو رہے، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی حج نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی حکم نہیں. جو بابا بخاری آیا، بابا مسلم آیا، تو پھر اس تو بعد سارے مسلمان ہو گئے. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات مبارکہ کی تبلیغ زیرو کر دی انہوں نے. جو 200 سال پہلے نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ ہم وہی آج بھی نماز ادا کر رہے ہیں. میرا امام جو ہے جس کا میں مقلد ہوں وہ ڈائریکٹ صحابہ کا شاگرد ہے. امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، وہ سارے کے سارے آگے جا کے کسی کے شاگرد ہیں. لیکن جن کی ہم بات مانتے ہیں، جن کے مسائل پر ہم عمل کرتے ہیں، انہوں نے یہ دین سیکھا کس سے سیکھا؟ اہل بیت اطہار سے. انہوں نے دین سیکھا کس سے سیکھا؟ 27 صحابہ کرام سے. اور صحابہ نے کس سے سیکھا؟ ڈائریکٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے. میں جس امام کا مقلد ہوں اس کو ڈائریکٹ دعا ہے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم. حضرت عجیب سی بات ہو گئی ہے، آج لوگوں کے ذہنوں کو اس طرح گڑبڑا دیا گیا ہے کہ بھئی ہم تو وہ حدیث مانیں گے جو بخاری اور مسلم. امام بخاری کہتے ہیں مجھے 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، 6 لاکھ حدیثیں، اور ان کی ٹوٹل جو ہے وہ 7000 حدیثیں انہوں نے اپنی کتاب کے اندر نقل کی. اور تکرار نکال دیں، یعنی کہ وہ جو بار بار ایک حدیث بار بار لے کے آئیں، ایک حدیث کو 7 مرتبہ لے کے آئیں، اس کو ہم کہتے ہیں تکرار. ایک ہی بات دوبارہ کر وہ نکال دیں تو 3500 حدیثیں بنتی. وہ باقی جو 10 لاکھ حدیث ہیں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کدھر جائیں گے؟ پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا حضرت. جس دن سے لوگوں نے فیس بک کو، یوٹیوب کو، سوشل میڈیا کو اپنا استاد بنایا ہے، واٹس اپ یونیورسٹی کو اپنا انہوں نے استاد بنایا، اس دن سے بیچارے گمراہ ہو گئے، بیڑا غرق ہو گیا. اچھے بھلے 50 سال 60 سال لوگ این سدھی نماز پڑھ دیں جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی، اور اینڈ میں آ کے اللہ ان کی مت مار دیتا ہے. پھر الٹے نظریات، الٹی سوچ، الٹی تعلیم، بیڑا غرق ہو گیا بیچاروں کا. پھر سب سے پہلے جو یہ شکار ہوتا ہے نا جی، یہ شکار ہوتا ہے، یہ وہ بندہ شکار ہوتا ہے جو اپنے علماء سے دور ہے، یا جن کا گھر میں کوئی اخلاقی اور اسلامی تربیت نہیں کی گئی. یہ وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں جن کے گھر میں ان کے ماں باپ ان کو سکھائیں اور وہ علماء کے قریب بیٹھیں، ان کے اوپر کبھی بھی ایسے شیطانوں کے وار نہیں چلتے. اب اللہ وحدہ لا شریک نے ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد نا جی اب حضور کو تسلی دی، پیارے محبوب یاد رکھیے. اب دیکھیں نا جی، میری تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرا جتنا بھی کوئی ساتھی ہے نا، سننے والا ہے، میرے پاس بیٹھنے والا، وہ قرآن بھی جانتا ہو، وہ نماز دین کے مسئلے بھی جانتا ہو، ہاں جی، نہ جانتا ہو تو اس کو جب بھی مسئلہ پیش آئے وہ مجھ سے پوچھ لے، میں اس کی صحیح رہنمائی کر دوں. اور میری تمنا یہی رہتی ہے کہ یہ لوگ باعمل رہیں، عمل کرتے رہیں، جنت میں جائیں. اب میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے غلاموں کے بھی غلام. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس اخلاص کے ساتھ کوشش کی نا،
کائنات میں کوئی دوسرا ماں کا لال اس طرح اخلاص سے تبلیغ نہیں کر سکا۔ اب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ تبلیغ فرما رہے ہیں، روزانہ ان کو سمجھا رہے ہیں، اوے اللہ کے بندو ایمان لے آؤ۔ چاچے کو سمجھاتے رہے، چاچا تیری مہربانی گل سمجھ جا۔ ابو لہب کو سمجھاتے رہے، ابو جہل کو سمجھاتے رہے، جہنم بڑی خطرناک چیز ہے، بڑی سزا ہے، قبر دا عذاب بڑا عذاب ہے، تیری مہربانی من جا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اتنا آپ پریشان ہوتے، آہو زاری فرما کے کہ یا اللہ ان کے دل بدل دے، یا اللہ ان کے اوپر یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ حضور جب رنجیدہ ہوتے نا، غم زدہ ہوتے، تو پھر اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، پیارے محبوب ایک ہے حکمت، ایک ہے قدرت، یہ اللہ کے قدرت میں ہے، وہ اگر چاہے تو ساری کائنات کے لوگ کلمہ پڑھ جائیں، کوئی بھی کافر رہے نہ، ساری انسانیت کلمہ پڑھ جائے، کوئی کافر نہ رہے، سب مسلمان ہو جائے، لیکن محبوب یہ میری حکمت ہے، قدرت ہے میں کر سکتا ہوں، لیکن نہیں، یہ میری حکمت ہے کہ میں ان کو کوئی مجبور نہیں کروں گا۔ اب دیکھیں نا جی، جہاں پر بات آئی نا جی قدرت کی، اب اللہ نے ایک مخلوق پیدا کی ہے جو کبھی نافرمانی نہیں کرتی، وہ ہیں فرشتے، ان میں کوئی کافر نہیں، سارے فرشتے ایمان والے، سارے ہی تابع دار، وہ چوں نہیں کر سکتا کوئی۔ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی ہوئی ہے کہ اگر ساری کائنات اور فرشتے انسان سے لاکھوں گنا طاقتور، وہ کتنی قوتوں کے مالک، اللہ نے ان کو ذرہ برابر بھی، جو اس کو کہا نا تو انہیں رکوع کرنا ہے، وہ قیامت تک رکوع میں ہی ہے، جس کو کہا سجدے میں جانا ہے وہ قیامت تک سجدے میں ہی ہے، جو قیام میں وہ قیامت قیام میں ہی ہے، جس نے عرش اٹھایا وہ قیامت تک عرش ہی اٹھا کے کھڑا ہے، جو جس کے ذمے ڈیوٹی لگا دی میرے اللہ نے، کسی کی جرت نہیں کو چون چراں کر سکے۔ میرا اللہ کہتا ہے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، سنیں اگر میں چاہتا تو میں ساری انسانیت کو کلمہ پڑھوا دیتا، کسی کی جرت نہ ہوتی، کو چون بھی کر جاتا، ہر ایک کلمہ پڑھتا، لیکن سنیں یہ میری حکمت نہیں ہے، میری حکمت نہیں ہے۔ بندہ خود اپنے اختیار سے ایمان لائے، اور محبوب آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو جو ہے نا جی یہ کلمہ پڑھا دیں، محبوب آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، آپ کا کام ہے پہنچا دینا، عمل کروانا میرا کام ہے۔ دیکھیں نا جی، ہاں انبیاء کیا کرتے ہیں؟ صرف تبلیغ کرتے ہیں، دل کون پھیرتا ہے؟ اللہ پھیرتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی تبلیغ بھی سنتے رہے لیکن دل نہیں پھرا، جیسے ہی اپنی بہن کی زبانی قرآن سنا اللہ نے فوراً دل پھیر دیا۔ صدیق اکبر کو پہلی مرتبہ حضور نے پیش کیا اسلام، فوراً قبول کر لیا۔ بابا یہ میرے اللہ کی مرضی ہوتی ہے، دل پھیرنا، ایمان لانا، یہ سارا۔ اب ایک تو یہ آیا مبارکہ ہو گئی نہیں کہ محبوب آپ کا کام ہے آپ پہنچا دیں، بس پہنچائیں آپ، کوئی مسلمان ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ اللہ پہ چھوڑ دیں، کون جنتی کون جہنمی یہ فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ ایک تو یہ آیا مبارک، دوسری مبارک سورۃ القاف کی آیا مبارکہ 45، نحن عالم ما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید، وہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو خوب جانتے ہیں، آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں، سو آپ اس کو قرآن سے نصیحت فرمائیں جو میرے عذاب کی وعید سے ڈرتا ہو۔ یعنی محبوب یہ جو کلمہ نہیں پڑھ رہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ پریشان نہ ہو، آپ کا کام ہے صرف آپ ان کو بتا دیں، قرآن سنا دیں، بھئی یہ اللہ کا فرمان ہے، عمل کروانا نہیں ہے اپنے، عمل اللہ کی ذات کروائے گی، ایمان اور دل اللہ ان کے پھیرے گا۔ اچھا جی، آپ صرف نصیحت فرمائیں۔ ایک آیہ مبارکہ، دوسری آیہ مبارکہ سورۃ الشعراء کی 48 نمبر آیہ مبارکہ، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، پس اگر وہ روگردانی کریں تو ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، آپ کے ذمے تو دین کو صرف پہنچانا ہے۔
سمجھ آ رہی؟ پر دل کس نے پھیرنے ہیں؟ اللہ نے پھیرنے نا. محبوب کے ذمہ کا کام ہے. نبیوں کے ذمہ کیا کام ہے؟ نبیوں کے وارثوں کے ذمہ کیا کام ہے؟ پہنچا دینا، بتا دینا. کوئی عمل کرے یا نہ کرے، محبوب آپ صرف پہنچا دیں، بتا دو بھئی یہ اس طرح مسئلہ ہے. میں یہاں پر نا جی اگر چاہوں نا تو اتنا فساد پیدا کر دوں، اتنا فساد پیدا کر دوں، اتنے دنیا وردے ہی ڈر جائے کہ بھئی اتنے ذری جی بھی اسی اچھی آمین آکھے نا، تے ذرا جی بھی اسی کوئی ایسی رفع یدین کی تے تے جناب مولوی نے ساڑھے گل پہ جانا. میں کیوں فساد پیدا کرا؟ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کسی کے عمل کا ذمہ دار نہیں بنایا، ان کے ذمہ بھی یہی محبوب آپ بتا دو. ہم نے قرآن و حدیث سے بتا دیا بھئی یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں، یہ صحیح طریقہ کار. نہ صرف بتایا بلکہ لکھ کے لگا بھی دیا، چھپا کے سنا بھی دیا، چھپا کے تقسیم ہی کر دیا. اب میری ہوگی ذمہ داری کھلی بلی. ہم نے بتا دیا بھئی یہ طریقہ کار اس طرح ہے، مرضی آپ کی ہے، کرنا ہے عمل کرو، نہیں کرنا نہ کرو. وہ عمل کروان والی ذات وہ آپ پہ کرا دے گی. میرا کام ہے جی بتانا. ہم نے بتایا، سمجھایا. کوئی عمل کرتا ہے کرے، نہیں کرتا نہ کرے، سن پرواہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی. یہ 3 آیات ہو گئیں. اب چوتھی اور آخری آیت مبارکہ سماعت فرمائیں. میرے مالک نے ارشاد فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. یہ سورہ قصص کی 56 نمبر آیت مبارکہ ہے، 56. بے شک آپ اسے ہدایت یافتہ نہیں بناتے جس کا ہدایت یافتہ ہونا آپ کو پسند ہو، لیکن اللہ ہدایت یافتہ بناتا ہے جسے چاہے. وہ ہدایت قبول کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. میں جتنا مرضی زور لا لوں اے سنی ہو جائے، سنی ہو جائے، سنی ہو جائے، کیوں ہے؟ میرے رب دی مرضی جو ہوئے گا ہوئے گا، ہوگا نہیں ہوگا نہیں. نہ سے حضور نے تبلیغ فرمائی، پیارے محبوب کریم آپ کی مرضی سے ہم کسی کو مسلمان نہیں کرنے والے. حضور نے جتنی کوشش اپنے خاندان والوں پر فرمائی ہے نا، کسی پر نہیں کی. ساری دنیا میں فیض تقسیم ہوا، لیکن سب سے زیادہ حضور یہ چاہتے تھے کہ یہ میرے زیادہ قریبی ہیں، یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ کلمہ پڑھ لیں. وہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، تہاڈی مہربانی، جنت ٹر جاؤ گے، میرے نال چلے جاؤ گے، خاندان بھی تہاڈا اچا، میرے نال انی قربت بھی ہے. وہ کلمہ پڑھ لو. اس دانین کیا قیامت تک ہم حضور کے چچا جان حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر عزت سے کرتے رہیں گے، فخر سے کرتے رہیں گے. سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہم فخر سے کرتے ہیں. یہ میرے آقا کے چچا جان حضرت عباس کا ہم ذکر فخر سے کرتے ہیں. لیکن لانتے دیتے ہیں ابو لہب کو، ابو جہل کو. ہے وہ بھی چاچے، ہے وہ بھی رشتہ دار، لیکن ان پر لانتے، ان پر عزتیں، ان کی ہم دعائیں کرتے ہیں، ان کو ہم اپنا سردار اور مالک مانتے ہیں. حضور چاہتے تھے یہ بھی کلمہ پڑھ لے. اللہ کہتا نہیں محبوب نہیں، آپ کا کام ہے بتا دو، بس پہنچا دو. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ جس طرح تو نے ہمیں اب ہدایت عطا فرمائی اپنے دین سے، اپنے ذکر سے، اپنے قرآن سے، اپنے محبوب کے فرمان سے، ہمارے دلوں کو، ہماری سوچوں کو تو نے منور رکھا. یا اللہ آخری سانس تک ہمیں ہدایت پہ رکھنا، اور مرتے وقت ہمیں ایمان اور کلمے کی موت نصیب فرما. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی